بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رسالہ اجل الاعلام جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور بحمدہ تعالی ہم نے رسالے کا اکثر حصہ مطالعہ کر لیا ہے، اور رسالے میں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس مسئلے پر گفتگو فرمائی کہ مطلقاً قول امام پر فتویٰ ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے کافی حد تک ظاہر ہو چکا ہے، بلکہ تقریباً ظاہر ہو چکا ہے، اور وہ چند ایک صورتیں جس میں قول امام سے عدول کیا جاتا ہے اس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسباب ستہ پر محمول فرمایا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں وہ سب قول امام پر ہی عمل کی ہیں، اور جو اسباب ستہ ہیں وہ بھی در حقیقت امام کا ہی قول ہوتا ہے، قول ضروری، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو ہمارے لیے بالکل اظہر من الشمس ہو چکی ہے کہ مذہب امام میں جو بھی فتویٰ ہوتا ہے وہ قول امام کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے جیسا کہ میں گزشتہ اسباق اور دروس کے اندر بھی یہ بات آپ سب کو بتاتا رہا ہوں کہ ہمیں اس رسالے کی ترتیب کو سمجھنا ہے کہ رسالے میں امام علیہ سنت نے پہلے جواب سے پہلے 7 مقدمات کا ذکر فرمایا، یہ 7 مقدمات ہمیں ازبر ہونی چاہیے۔ پھر ان 7 مقدمات کی روشنی میں علامہ رملی اور علامہ شامی کو جو جوابات دیے گئے وہ ہم نے دیکھنے ہیں، اور اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو اپنا مقصود بیان فرمایا ایک اسٹرکچر کی شکل میں، ایک اسکیچ کی شکل میں، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب رہی بات رسالے کے اختتامی بحث کی، جس میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخر میں آ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ ہے وہ کلمات، وہ جو کلمات علماء کی تلخیص سے ہمیں حاصل ہوا، اور یہی وہ چشمہ صافی ہے جس پر بحر اترے۔ اب علماء کے نصوص ملاحظہ ہوں، ان حضرات کے طفیل اللہ تعالی نابینائی زائل کرے اور ان کے صدقے میں ہم سے ہر تکلیف اور بلا دور فرمائے۔ اب مدعا پر سیدی اعلیٰ حضرت 45 نصوص بیان کریں گے۔ مدعا سے مراد جو ہم نے دعویٰ کیا، جو ہم نے بات بتائی، اس پر ہمارے پاس نصوص موجود ہیں۔ تو یہ نمبرنگ لگی ہوئی ہے 1 سے لے کر 3 تک۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام سرخسی کی محیط، پھر فتاوی ہندیہ میں ہے کہ ان 2 ضابطوں کی معرفت ضروری ہے۔ اول یہ کہ جب ہمارے اصحاب ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام کمال امام سرخسی کی محیط، پھر فتاوی ہندیہ میں ہے، ان 2 ضابطوں کی معرفت ضروری ہے۔ اول یہ کہ جب ہمارے اصحاب ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کسی بات پر متفق ہوں تو قاضی کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنی رائے سے ان کی مخالفت کرے۔ 2 ضابطے امام سرخسی نے اپنی محیط میں اور فتاوی ہندیہ میں، یہ 2 ضابطے مذکور ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب امام اعظم اور صاحبین کسی بات پر متفق ہوں تو قاضی کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنی رائے سے ان کی مخالفت کرے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جب ان حضرات میں باہم اختلاف ہو تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول لیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تابعین میں سے تھے اور تابعین کے مقابلے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے واضح ہے کہ امام صاحب کا قول لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔
اچھا یہ جو فرمایا نا کہ وہ تابعین میں سے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام اعظم تابعین میں سے تھے اور تابعین کے مقابلے میں فتویٰ دیا کرتے تھے، تو اس لیے امام اعظم کی اتباع کی جائے گی۔ یہ نیچے فائدے میں لکھا ہوا ہے کہ امامنا رضی اللہ عنہ من تابعین وقد زاحم ائمتهم فی الفتویٰ۔ اچھا یہ جناب والا تین نصوص کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی۔ تین کیسے ہوئے؟ پہلے امام سرخسی کی محیط، دوسرا فتاوی ہندیہ، اور تیسرا عبداللہ ابن مبارک کا قول۔ چوتھا آتا ہے، چوتھا اور پانچواں، یہاں علامہ قاسم نے تصحیح میں، پھر علامہ شامی نے رد المختار میں یہ اضافہ کیا اسی کے اوپر، تو ان کا قول زیادہ صحیح اور زیادہ قوی ہوگا جبکہ عصر و زمانے کا اختلاف نہ ہو۔ اقول، امام سرخسی کا لفظ کہ اپنی رائے سے، یعنی امام سرخسی نے اوپر یہ فرمایا نا پہلے ضابطے میں کہ جب ہمارے اصحاب امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کسی بات پر متفق ہو تو قاضی کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنی رائے سے ان کی مخالفت کرے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام سرخسی کا لفظ اپنی رائے سے یہ بتاتا ہے کہ ممانعت مجتہد کے لیے ہے، اور نہیں چاہیے کا معنی یہ ہے کہ نہ کرے، یعنی مخالفت نہ کرے۔ اس کی دلیل ان کا لفظ لا بد، یعنی ضروری ہے، کیونکہ مستحب سے متعلق یہ نہ کہا جائے گا کہ اس کی معرفت ضروری ہے، اس لیے کہ جس کا ذکر کرنا ضروری نہیں اس کا جاننا بھی ضروری نہیں، تو عمل ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرمائے علم تو عمل ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا چھٹے نمبر پر امام اجل فقیہ النفس قاضی خان کے فتاوی میں ہے کہ ہمارے دور میں جب ہمارے مسلک کے مفتی سے کسی مسئلے میں استفتاء اور کسی واقعے پر سوال ہو تو اگر وہ مسئلہ ہمارے ائمہ سے ظاہر الروایہ میں بلا اختلاف باہمی مروی ہے، یعنی آپس میں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے ظاہر الروایہ میں، تو فرماتے ہیں تو انہی کی طرف مائل ہو، انہی کے قول پر فتویٰ دے اور اپنی رائے سے ان کی مخالفت نہ کرے، اگرچہ وہ پختہ کار مجتہد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ائمہ ثلاثہ کے اتفاق ہے۔ فرمایا اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ حق ہمارے ائمہ کے ساتھ ہے اور ان سے متجاوز نہیں، اور اس کا اجتہاد ان کے اجتہاد کو نہیں پا سکتا، لہذا مفتی ان کی مخالفت نہیں کرے گا۔ یہ کس صورت میں امام قاضی خان فرما رہے ہیں؟ جب تینوں کا اتفاق ہو اور ان کے مخالفت کے قول پر نظر نہ کرے، نہ اس کی حجت قبول کرے، ان کی مخالف کے قول پر نظر نہ کرے، یعنی اگر کوئی ائمہ ثلاثہ کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے قول پر نظر نہ کرے اور نہ ہی اس کی حجت یعنی دلیل کو قبول کرے، اس لیے کہ وہ دلائل سے آشنا تھے اور انہوں نے، یعنی ائمہ ثلاثہ نے ثابت و صحیح اور غیر ثابت و صحیح کے درمیان امتیاز بھی کر دیا۔ یہ بھی جو ہے شرح وقود میں عبارت گزری ہے۔ پھر چھٹے نمبر پر جو ہے وہ علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے مسئلے میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر مسئلے میں، پہلے تو یہ بتایا کہ اتفاق ہو تو کیا کریں، اب فرماتے ہیں کہ اگر مسئلے میں ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے تو اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے صاحبین میں سے کوئی ایک ہیں تو ان ہی دونوں حضرات یعنی امام اور صاحبین میں سے ایک کا قول لیا جائے گا، کیونکہ ان میں شرط فراہم اور دلائل ثواب مجتمع ہیں، یعنی امام بھی ہیں اور ان کے ساتھ صاحبین میں سے بھی ایک ہے، تو یہاں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس لیے ان کا قول لیا جائے گا۔ تیسری صورت امام قاضی خان فرماتے ہیں اور اگر اس مسئلے میں صاحبین امام اعظم کے برخلاف ہیں تو یہ اختلاف اگر عصر و زمان کا اختلاف ہے، یعنی اسباب ستہ کی وجہ سے، جیسے گواہ کی ظاہری عدالت پر فیصلے کا حکم، تو صاحبین کا قول لیا جائے گا کیونکہ لوگوں کے حالات بدل چکے ہیں، اور مزارعت، معاملت اور ایسے ہی دیگر مسائل میں صاحبین کا قول اختیار ہوگا کیونکہ متاخرین اس پر اتفاق کر چکے۔ تو علامہ قاضی خان جو ہے وہ اسباب ستہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اگر صاحبین اختلاف کریں اور اسباب ستہ میں سے کوئی ایک ہو تو اس صورت میں صاحبین کا قول لیا جائے گا اور اسباب ستہ امام کا قول ضروری ہوگا، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ چوتھی صورت میں فرماتے ہیں اور اس کی ماں سوا میں بعض نے کہا کہ مجتہد کو اختیار ہوگا اور جس نتیجے تک اس کی رائے پہنچے وہ اس پر عمل کرے گا، اور عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ پھر بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول لے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول، ہمارے رب ہی کی ذات کے لیے حمد ہے، امام قاضی خان نے ہمارے مقصود سے متعلق سب کچھ بیان کر دیا، تعامل اور اس مسئلے کا جس میں حالات کے بدلنے سے حکم بدل گیا ہے، استثناء کر کے ہمارے ذکر کردہ اسباب ستہ کو جمع کر دیا۔ یہ صراحت بھی فرما دی کہ صاحبین میں سے کوئی ایک جب امام کے موافق ہو تو اصحاب نظر کے لیے امام کی مخالفت روا نہیں ہے، اگر دونوں ہی ان کے موافق ہیں تو کیوں کر روا ہوگی۔
پھر ما سوا مسائل میں جو دو قول بیان کیے ہیں ان کے درمیان مقلد کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ قول اول میں تخییر کو مجتہد سے مقید کر کے یہ افادہ کر دیا کہ غیر مجتہد کو اختیار نہیں، اور قول دوم میں جب مجتہد کو تخییر سے منع کیا تو مقلد کو تو اور زیادہ منع کریں گے۔ اس طرح دونوں قول اس بات پر متفق ٹھہرے کہ مقلد کو تخییر نہیں بلکہ اسے امام ہی کی اتباع کرنا ہے، یہی مقصود ہے۔ یہ ہو گئی چھٹی عبارت۔ ساتویں سے لے کر 10ویں عبارت کون سی آتی ہے؟ فتاوی سراجیہ، نہر الفائق، پھر ہندیہ، اور پھر اس کے بعد حموی، اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الفاظ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ سراجین کے الفاظ یہ ہیں کہ فتویٰ مطلقاً قول امام ابو حنیفہ پر ہوگا، پھر امام ابو یوسف، اور پھر امام محمد، پھر امام ظفر اور امام حسن کے قول پر۔ اور نہر میں ہے کہ ثم الحسن، یعنی پھر امام حسن کے قول پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول، لفظ نہر ثم الحسن عمدہ ہے کیونکہ امام ظفر کی ان سے برتری ناقابل انکار ہے، یعنی پہلے امام ظفر کا درجہ ہے، پھر حسن بن زیاد کا درجہ ہے۔ یہ بھی ہم شرح عقود میں پڑھ چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ فرماتے ہیں لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ واؤ ہی کتابوں میں مشہور ہے، اور ترتیب مذکور اس صورت میں مقصود ہے جب امام کا قول نہ ملے، یعنی امام کا قول نہ ملے تو امام ابو یوسف کو دیکھیں گے، امام ابو یوسف کا نہ ملے تو امام محمد کو دیکھیں گے، ان کا نہ ملے تو امام ظفر کو دیکھیں گے، اور ان کا نہ ملے تو امام حسن بن زیاد کا قول لیں گے۔ پھر فرمائے کہ پھر میں نے دیکھا کہ علامہ شامی نے شرح عقود میں اس کی صراحت بھی فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب امام کا کوئی نص نہ ملے تو امام ابو یوسف کا قول مقدم ہوگا، پھر امام محمد کا، الی آخری۔ اور فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ غیر مجتہد کے حق میں ہے، رہا مفتی مجتہد تو یہ اسے اختیار کرے گا جس کی دلیل اس کے نزدیک راجح ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول، یعنی جب امام کا قول اسے نہ ملے تو وہ ترتیب کا پابند نہیں کہ امام ثانی ہی کے قول کی پیروی کرے، اگرچہ اس کا اجتہاد امام ثالث کے قول پر جائے، جیسے اس صورت میں بالاتفاق اسے اختیار نہیں جب امام کے ساتھ صاحبین یا ان میں سے ایک ہو۔ اور علامہ شامی نے جس کو ظاہر کہہ کے بیان کیا ہے وہ ظاہر ہے۔ پھر سراجیہ اور نہر میں یہ بھی ہے، کہا گیا کہ جب امام ابو حنیفہ ایک طرف ہوں اور صاحبین دوسری طرف تو مفتی کو اختیار ہے، اور قول اول اصح ہے جبکہ مفتی صاحب اجتہاد نہ ہو، یعنی امام کا قول لے گا۔ 16ویں اور 16ویں عبارت ہے، فرماتے تنویر الابصار اور در مختار میں ہے۔ عبارت تنویر قوسین میں ہے۔ یہ تنویر الابصار جو ہے وہ در مختار کا متن ہے، ٹھیک ہے۔ تنویر الابصار اور پھر در مختار میں ہے کہ مفتی کی طرح قاضی بھی مطلقاً قول امام کو لے گا، یہی اصح ہے۔ منیہ اور سراجیہ اور حاوی میں قوت دلیل کے اعتبار کو صحیح کہا ہے، اور قول اول زیادہ ضبط والا ہے۔ نہر الفائق میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے۔ قول اول سے مراد کون سا؟ کہ امام کو مطلقاً امام کے قول کو لے گا، یہ زیادہ ضبط والا قول ہے، نہر الفائق میں یہی بیان ہوا۔ اور فرمائے تخییر نہ ہوگی مگر جبکہ وہ صاحب اجتہاد ہو۔ 16ویں اور 17ویں جو ہے وہ عبارت آتی ہے کہ تحتاوی کے شروع میں ہے کہ مصنف نے جو ذکر کیا ہے اسی کو ادب المقال میں صحیح کہا، تو ادب المقال میں بھی 17ویں عبارت آ گئی۔ پھر اسی طرح فرمایا 18ویں عبارت ہے کہ باہر میں ہے، جیسا کہ گزرا، علماء نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ فتویٰ قول امام پر ہوگا۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ عبارت در مختار وہو الاصح کا مقابل وہ ہے جو حاوی کے حوالے سے آ رہا ہے، اور وہ جو جامع الفصولین میں ہے کہ اگر صاحبین میں سے کوئی ایک امام کے ساتھ ہو تو قول امام لیا جائے گا، اور اگر صاحبین مخالف امام ہو تو بھی ایک قول یہی ہے کہ قول امام کو لیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تخییر ہوگی مگر اس مسئلے کے اندر جس میں تبدیلی زمانہ کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہو، جیسے ظاہر عدالت پر فیصلہ کرنے کے مسئلہ اور مزارت و معاملت جیسے وہ مسائل جن میں متاخرین کا اجماع ہو چکا ہے کہ ان سب میں قول صاحبین اختیار کیا جائے گا، لیکن اسباب ستہ کی وجہ سے۔ پھر فرمائے کہ در مختار کے شروع میں ہے، جیسا کہ سراجیہ وغیرہ میں مذکور ہے، اصح یہ ہے کہ مطلقاً قول امام پر فتویٰ دیا جائے گا، اور حاوی قدسی میں قوت دلیل کے اعتبار کو صحیح کہا۔ تحتاوی لکھتے ہیں کہ در مختار میں مذکور اصح کا مقابل وہ ہے جو بعد میں صححہ فی الحاوی، یعنی حاوی نے باعتبار دلیل کو صحیح کہا ہے، لکھ کر بیان کیا، یعنی اصح کا مطلب یہ ہے کہ قول امام کو ہی تقویت حاصل ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ علامہ شامی کی سراجیہ کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اصح کا مقابل کلام شارع میں مذکور نہیں، ففہم تو تم سمجھو، اس لفظ سے تحتاوی پر تعریض مقصود ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ ایک پوری گفتگو فرمائی
اور جو ہے وہ تنویر الابصار، در مختار اور علامہ شامی کے کلام کو لیا، اور طحطاوی نے جس کو اصح کہا تھا، اور علامہ شامی نے کہا کہ اصح کا مقابل یہاں پر مذکور نہیں ہے، تو پھر اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ تعریضات کرتے ہوئے کچھ کلام فرمایا ہے۔ یہ اتنا ضروری کلام نہیں ہے کہ جس کو ہم مطلب مکمل طور پر دیکھیں، اس لیے میں اس کو یہاں پر ترک کر رہا ہوں۔ پھر 19 سے لے کر 21ویں عبارت، یعنی 19، 20 اور 21، فرماتے ہیں کہ حضرات حلبی، طحطاوی اور شامی نے کلام سراجیہ اور کلام حاوی میں تطبیق کے لیے یہ کہا کہ جس کے پاس مدرک اور دلیل کی قوت سے آگاہی کی قدرت ہو تو وہ اپنے دریافت کردہ قوی قول پر فتویٰ دے گا، ورنہ وہی ترتیب ہوگی، یعنی پہلے امام کا قول لیا جائے گا، پھر امام ابو یوسف، پھر امام محمد، پھر امام ظفر، پھر امام حسن بن زیاد۔ شامی فرماتے ہیں کہ اس پر سراجیہ کی یہ عبارت دلالت کرتی ہے اور اول اصح ہے، جبکہ مفتی صاحب اجتہاد نہ ہو۔ اول اصح کا مطلب یہ ہے کہ امام کے قول کو لیا جائے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر فرماتے ہیں قولو، فرق تعبیر کوئی معنوی اختلاف ہے ہی نہیں کہ تطبیق دی جائے، الحاصل ان دونوں تصحیحوں میں مقابلے کا تباہم بہت عجیب ہے، اور اس سے زیادہ عجیب یہ کہ علامہ شامی شروع کتاب میں اس پر متنبع ہوئے، پھر کتاب القضاء میں جا کر اس وہم میں پڑ گئے، تو پاکی اس ذات کے لیے جسے فراموشی اور نسیان نہیں۔ ثالثاً، پھر اعلیٰ حضرت اسی پر جو ہے وہ مزید گفتگو فرماتے ہیں، اور اس کے بعد 22ویں عبارت لے کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے صاحبین میں سے کوئی ایک ہوں تو انہی دونوں یعنی امام اور وہ ایک صاحب کے قول کو لیں، اور اگر صاحبین، ہاں کا مطلب ہے امام ابو حنیفہ کے مخالف ہوں، تو اگر ان حضرات کا اختلاف بلحاظ زمانہ ہے تو صاحبین کا قول لے، اور مزارت و معاملت میں صاحبین ہی کا قول اختیار کرے، کیونکہ اسی پر اجماع متاخرین ہے، یعنی اسباب ستہ کی وجہ سے۔ ان صورتوں کے ما سوا میں ایک قول یہ ہے کہ مجتہد کو تخییر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی قول لینا ہے، اس سے شبہ منکشف ہو گیا۔ پھر اعلیٰ حضرت دوبارہ رابعاً اسی وہم کے اوپر جو ہے کلام کرتے ہیں جو علامہ شامی کو ہوگا۔ پھر 23ویں عبارت لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں جب امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول قول امام کے موافق ہو تو اس سے تجاوز نہ کیا جائے گا، یعنی تینوں کا قول لیا جائے گا، مگر اس صورت میں جب کہ ضرورت درپیش ہو اور معلوم ہو کہ امام ابو حنیفہ بھی اسے دیکھتے تو جو بعد والوں نے دیکھا تو اسی پر فتویٰ دیتے۔ یہی حکم اس وقت بھی ہے جب صاحبین میں سے کوئی ایک امام کے ساتھ ہو، اگر دونوں ہی حضرات ظاہر میں مخالف امام ہوں تو بعض مشائخ نے فرمایا کہ ظاہر قول امام کو لے، اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ مفتی کو دونوں کا اختیار ہے، اگر چاہے تو ظاہر قول امام پر فتویٰ دے اور چاہے تو ظاہر قول صاحبین پر فتویٰ دے، اور اصح یہ ہے کہ اعتبار قوت دلیل کا ہے۔ حاوی قدسی میں یہ بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھیے بے عین ہی وہی بات ہے جو خانیہ میں ہے، ذرا بھی اس کے خلاف نہیں، کیونکہ حاوی نے بھی امام کے ساتھ موافقت صاحبین کی صورت میں اسی طرح صرف ایک صاحب کی موافقت کی صورت میں قول امام ہی کا اتباع لازم کیا ہے، اور قوت دلیل کے اعتبار کو اصح صرف اس صورت میں قرار دیا ہے جب دونوں ہی حضرات مخالف امام ہوں، اسے مطلقاً اصح نہ ٹھہرا، جیسا کہ عبارت در مختار نے وہم پیدا کیا، اور معلوم ہے کہ دلیل کی قوت اور ضعف کی معرفت خاص اہل نظر کا حصہ ہے، تو یہ تصحیح اسی کے مطابق ہے جسے خانیہ نے مقدم رکھا، یعنی یہ کہ مجتہد کے لیے تخییر ہے، اس لیے کہ قاضی خان اسی کو مقدم کرتے ہیں جو اظہر اور اشہر ہوتا ہے، یعنی اپنے اقوال میں امام قاضی خان زیادہ ظاہر قول کو، مفتبی قول کو بیان فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معلوم ہو چکا کہ دونوں میں کوئی فرق و اختلاف نہیں، تو اسے یاد رکھنا چاہیے تاکہ مراد حاوی سمجھنے میں لغزش نہ ہو، کیونکہ لوگ ان کا صرف آخری ٹکڑا یعنی اعتبار قوت دلیل کا ہے نقل کرتے ہیں، جس سے خیال ہوتا ہے کہ ان کا یہ حکم تمام ہی صورتوں کے لیے، حالانکہ یہ صرف اس صورت کے لیے ہے جب دونوں حضرات مخالف امام ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ الحاوی کی عبارت کا آخری حصہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعتبار تو قوت دلیل کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو صرف اس صورت میں ہے جب دونوں حضرات امام کے مخالف ہوں، اور یہ بھی ایک قول کے مطابق کہ اعتبار قوت دلیل کا ہے، ورنہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق تب بھی امام اعظم کا ہی قول لیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں علامہ شامی سے کلام جامع الفصولین کی نقل میں اور صاحب در سے کلام حاوی کی نقل میں جو واقعہ ہوا اور دونوں میں جو اختصار مخل در آیا،
ایسی ہی باتوں کے پیش نظر یہ متعین ہو جاتا ہے کہ منقول عنہ کے موجود اور دستیاب ہونے کی صورت میں اس کی مراجعت کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی بات منکشف ہو جو نقل سے ظاہر نہیں ہوتی، اگرچہ نقل کرنے والے ثقہ اور معتمد ہیں، اسے یاد رکھیں۔ یہ بڑا زبردست ضابطہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس اصل کتاب موجود ہو نا، تو کبھی بھی نقل کی طرف آپ نہ جائیں۔ مثال کے طور پر اب میں بہار شریعت کھولتا ہوں اور بہار شریعت میں ایک مسئلہ آدھا لکھا ہوا ہے، تو مجھے اس میں کچھ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں دیکھوں بہار شریعت میں کس کا حوالہ ہے۔ جیسے علامہ شامی کا حوالہ اس میں ہوتا ہے رد المختار کا، تو مجھے چاہیے کہ میں رد المختار کو دیکھوں۔ بعض اوقات اس میں مزید کچھ ایسی عبارت ہوتی ہے جو شک اور شبے کو دور کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب منقول عنہ موجود اور دستیاب ہے تو اس صورت میں اس کی طرف مراجعت کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی بات منکشف ہو جو نقل سے ظاہر نہیں ہوتی، اگرچہ نقل کرنے والے ثقہ اور معتمد ہوں، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر 24ویں عبارت لے کر آتے ہیں شرع عقود میں۔ حاوی کا کلام نقل کرنے کے بعد علامہ شامی نے تحریر کیا ہے کہ حاصل یہ ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کسی حکم پر متفق ہوں تو اس سے عدول جائز نہیں، مگر ضرورت کی وجہ سے۔ یوں ہی جب صاحبین میں سے ایک ان کے موافق ہوں، لیکن جب امام کسی حکم میں صاحبین سے علیحدہ ہوں اور دونوں حضرات اس میں امام کے برخلاف ہوں، تو اگر یہ بھی الگ الگ ایک ایک حکم رکھتے ہوں، اس طرح کی کسی ایک بات پر متفق نہ ہو، تو بھی ظاہر یہی ہے کہ ترجیح قول امام کو ہوگی۔ یہ خود علامہ شامی کہہ رہے ہیں، مزے کی بات ہے، سمجھیے کتنے مزے کی بات ہے۔ وہی باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں علامہ شامی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن علامہ شامی مان نہیں رہے تھے کسی جگہ پہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقولو، یہ ایک نفیس نکتہ ہے جس کا افادہ فرمایا، اور ان کے ایسے عمدہ افادات بہت ہیں، اور حقیقت وہی ہے جو انہوں نے بیان کی۔ اس لیے کہ خانیہ میں ہے کہ صاحبین کا قول لیا جائے گا، اور یہ بھی ہے کہ صاحبین کا قول اختیار ہوگا، اور سراجیہ وغیرہ میں ہے کہ اور صاحبین ایک طرف ہوں۔ علامہ شامی آگے لکھتے ہیں لیکن جب صاحبین امام کے مخالف ہوں اور باہم ایک حکم پر متفق ہوں، یہاں تک کہ امام ایک طرف ہو گئے ہوں اور صاحبین ایک طرف، تو کہا گیا ہے کہ اس صورت میں قول امام کو ہی ترجیح ہوگی۔ یہ امام عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، اور کہا گیا ہے کہ مفتی کو اختیار ہوگا، اور سراجیہ کا کلام کے اول اصح ہے، جبکہ مفتی صاحب اجتہاد نہ ہو۔ یہ مفتی کے مجتہد ہونے کی صورت میں قول ثانی کی ترجیح کا افادہ کر رہا ہے۔ تخیر مفتی کا معنی یہ ہے کہ دلیل میں نظر کرنے کے بعد اس پر جو منکشف ہو اسی پر وہ فتویٰ دے گا، اور اس پر قول امام کی پابندی متعین نہ ہو۔ اسی کی حاوی میں تصحیح ہے ان الفاظ سے کہ اصح یہ ہے کہ اعتبار قوت دلیل کا ہوگا، اس لیے کہ قوت دلیل کا اعتبار کرنا مفتی مجتہد کا ہی کام ہے۔ تو صاحبین کے مخالف امام ہونے کی صورت میں تین قول ہو گئے۔ اول یہ کہ بلا تخیر قول امام ہی کا اتباع ہوگا، دوم یہ کہ مطلقاً تخیر ہوگی، اور سوم یہ ہے کہ اور وہی اصح ہے، وہ یہ کہ مجتہد اور غیر مجتہد کے درمیان تفریق ہے، مجتہد کے لیے تخیر، غیر کے لیے پابندی امام۔ اسی پر امام قاضی خان نے بھی جزم کیا جیسا کہ آ رہا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ پہلے دونوں قولوں میں تطبیق ہے۔ اس طرح کے اتباع امام والے قول کو اس مفتی پر محمول کیا جو غیر مجتہد ہو، اور تخییر والے قول کو اس مفتبی پر محمول کیا جو مجتہد ہو، اس مفتی پر محمول کیا جو مجتہد ہو۔ آگے فرمائیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ صاحبین میں سے کسی ایک کے موافق امام ہونے کی صورت میں قول امام کی پابندی کے حکم میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے امام قاضی خان نے فرمایا کہ اگر مسئلے میں ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، یہاں سے آخر عبارت تک جو ہم پہلے نص نمبر 6 کے تحت نقل کر آئے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تمام ابواب و ضوابط میں درستی و ثواب کے معترف ہیں، سوائے اس کے کہ اس اخیر حصے پر یوں استدراک فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ علامہ شامی وہی سیم بات کر رہے ہیں، لیکن آخری حصے پر یوں فرمایا، لیکن ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ امام سے نقل شدہ ان کا ارشاد کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اس پر معمول ہے جو مذہب سے بالکل یا خارج نہ ہو، جیسا کہ تقریر سابق سے ہم پر منکشف ہوا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ دلیل کا اتباع اس صورت میں بھی جائز ہے جب دلیل امام کے ایسے قول کے مخالف ہو جس پر صاحبین میں سے کوئی ایک حضرت امام کے موافق ہو۔ اسی لیے بحر میں تاتار خانیہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب امام ایک طرف اور صاحبین دوسری طرف تو مفتی کو تخییر ہے، اور اگر صاحبین میں سے ایک امام کے ساتھ ہو تو انہی دونوں حضرات یعنی امام اور ایک صاحب کا قول لیا جائے گا، مگر جبکہ قول دیگر پر مشائخ کا اتفاق ہو جائے تو حضرات مشائخ کا اتباع ہوگا، جیسے کہ فقی ابو اللیث نے چند مسائل میں امام ظفر کا قول اختیار کیا۔ پھر 25 نمبر پر
25ویں عبارت لے کر آتے ہیں کہ علامہ شامی اپنے رسالہ رفع الغشا فی وقت العصر والعشاء میں رقم تراز ہیں کہ صاحبین یا ایک کے قول کو قول امام پر ترجیح نہ ہوگی مگر کسی موجب کی وجہ سے۔ موجب کیا ہوگا؟ اسباب ستہ ہوں گے۔ وہ یا تو دلیل امام کا ضعف ہے یا ضرورت اور تعامل، جیسے کہ مضارعت و معاملت میں قول صاحبین کی ترجیح، یا یہ کہ صاحبین کی مخالفت عصر و زمان کے اختلاف کے باعث ہے۔ اگر امام بھی اس کا مشاہدہ کرتے جو صاحبین کے دور میں رونما ہوا تو ان کی ہی موافقت کرتے، جیسے کہ ظاہر عدالت پر فیصلہ نہ کرنے کا مسئلہ۔ اسی کے مطابق وہ بھی ہے جو علامہ محقق شیخ قاسم بن قطب بغا نے اپنی تصحیح میں فرمائے کہ اس کے بعد ان کا وہ کلام ذکر کیا جو ہم مقصود کلام کی توضیح میں پہلے نقل کر آئے ہیں۔ اس میں یہ عبارت بھی ہے کہ ہر جگہ امام ہی کا قول لیا گیا ہے مگر صرف چند مسائل میں، جن میں ان حضرات نے صاحبین کے قول پر یا صاحبین میں سے کسی ایک کے قول پر اگرچہ دوسرے صاحب امام کے ساتھ ہوں فتویٰ اختیار کیا ہے۔ یہی حصہ یہاں علامہ شامی کا محل استشہاد ہے۔ کلام والا سے مطابقت کے ثبوت میں یہی عبارت وہ پیش کرتے ہیں۔ بس علامہ شامی نے یہاں سے اختیار کیا کہ اگر صاحبین میں سے کوئی ایک بھی امام کے ساتھ ہو تو بعض مشائخ نے جو ہے وہ ان کے قول کو چھوڑا ہے۔ علامہ شامی کے پاس بس صرف یہی ایک استدلال رہ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خودو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ علامہ قاسم کا کلام میں مذکور اس صورت سے متعلق ہے جو ان سبھی حضرات کے قول سوری کے برخلاف ہو۔ کسی ایک کے برخلاف ہونا تو درکنار، یہی حال کلام تتار خانیہ کا بھی ہے، کیونکہ اس میں استثناء اس صورت کا ہے جس میں امام اور امام کے ساتھ صاحبین میں جو ہیں دونوں کی مخالفت پر مرجحین کا اجماع ہو، اور اس صورت کا سوا ان 6 صورتوں کے کبھی وجود ہی نہ ہوگا، یعنی اسباب ستہ کے بغیر۔ اس صورت کے لیے یہ قید بھی نہیں کہ تینوں ائمہ میں سے کسی ایک کے موافق ہی ہو۔ دیکھ لیجئے ایسی صورت میں تینوں ائمہ کو چھوڑ کر امام ظفر کا قول اختیار کرنے کا ذکر گزر چکا۔ اب رہا اذا صح الحدیث اور ضعیف دلیل کا معاملہ، ضعف دلیل کا معاملہ، تو یہ دونوں بھی اس صورت کو شامل ہیں جو تینوں ہی ائمہ کے برخلاف ہو۔ دیکھیے امام طحاوی نے متعدد مسائل میں ان سبھی حضرات کی مخالفت کی ہے، انہی میں سے حرمت ضب ایک جانور ہے اس کا مسئلہ ہے، اور محقق علی الاطلاق محقق ابن حمام نے رضاعی باپ اور رضاعی بیٹی کی بیوی کی حرمت میں سب کی مخالفت کی ہے، تو کلام اسی صورت سے خاص کیوں رکھا جائے جس میں صاحبین میں سے کوئی ایک موافق امام ہو؟ اگر یہ کہے کہ صاحبین موافق امام ہو تو ہمارے یہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ مجتہد فی المذہب کے لیے ان حضرات کی مخالفت روا نہیں، اسی اجماع کی وجہ سے اذا صح الحدیث اور ضعف دلیل کے معاملے کو اس صورت سے خاص رکھا جائے گا جس میں صاحبین میں سے کوئی ایک مخالف امام ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے میں کہوں گا اسی طرح ہمارے یہاں اس بارے میں اس صورت میں بھی کوئی اختلاف نہیں جب صاحبین میں سے کوئی ایک موافق امام ہو، جیسا کہ آپ نے صراحتاً اس کا اعتراف کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس پر سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کچھ سوال جواب فرمائیں گے اور کلام کو آگے لے کر چلیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نص نمبر 27 یہ ہم بیان کرتے ہیں اور پھر آگے کلام کریں گے۔ فرماتے ہیں امام بزرگ صاحب ہدایہ کی کتاب التجنیس والمزید اور پھر تحتاوی اوقات صلاۃ میں ہے کہ میرے نزدیک واجب یہ ہے کہ ہر حال میں امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے۔ 28 نمبر پر ہے تو تحتاوی اوقات الصلاۃ میں یہ بھی ہے کہ درر میں جو مذکور کیا ہے کہ شفق کے بارے میں فتویٰ قول صاحبین پر ہے، اس پر علامہ نوح آفندی نے یہ تعقب کیا ہے کہ اس پر اعتماد جائز نہیں، اس لیے کہ قول امام پر قول صاحبین کو ترجیح نہیں دی جا سکتی مگر ذوف دلیل یا ضرورت یا تعامل یا اختلاف زمان جیسے کسی موجب کے سبب۔ 29 نمبر پر یہ ہے کہ یہ گزر چکا ہے کہ محقق علی الاطلاق نے قول صاحبین پر افتاء کے باعث مشائخ پر اپنی کتاب کے متعدد مقامات پر رد کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ قول امام سے عدول نہ ہوگا سوائے اس صورت کے کہ اس کی دلیل کمزور ہو۔ 30 اور 31 فرماتے ہیں کہ اسے علامہ شامی نے بھی بحر کی طرح نقل کیا اور برقرار رکھا۔ اقول محقق علی الاطلاق نے ضعف دلیل کی صورت کے علاوہ اور کسی صورت کا استثناء نہ کیا، اس کی وجہ معلوم ہو چکی ہے کہ اور صورتوں میں دراصل بعین ہی قول امام پر عمل ہے جس سے عدول نہیں ہو سکتا، یعنی قول ضروری پر۔ تو جن حضرات نے استثناء کیا ہے جیسے خانیہ، تصحیح، جامع الفصولین، بحر، خیر، رفع الغشاء، علامہ نو وغیرہ، انہوں نے ظاہری صورت پر نظر کی ہے، اور جنہوں نے استثناء نہیں کیا ہے انہوں نے معنی کا لحاظ کیا ہے۔ پھر اگر ذوف دلیل کا استثناء کر دیا جیسے محقق علی الاطلاق نے تو اس میں مجتہد کا اعتبار کیا ہے، اور اگر کچھ بھی استثناء نہ کیا جیسے امام صاحب ہدایہ اور امام
امام اقدم عبداللہ بن مبارک، تو یہ مقلد کے حق میں حکم اطلاق پر جاری ہے۔ بحمدہ تعالی اس تفصیل اور تطبیق سے روشن ہوا کہ سبھی حضرات ایک ہی کمان سے نشانہ لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کلام اعلیٰ حضرت سنیے، فرماتے ہیں بحمدہ تعالی اس تفصیل و تطبیق سے روشن ہوا کہ سبھی حضرات ایک ہی کمان سے نشانہ لگا رہے ہیں، اور سب کا یہ مقصود ہے کہ مقلد کے لیے صرف اتباع امام کا حکم ہے۔ یہ اتباع امام کے قول سوری کا ہوگا اگر قول ضروری اس کے خلاف نہ ہو، ورنہ قول ضروری کا اتباع ہوگا۔ کتنی آسان بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی۔ تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 32، 33، 34، 35، 36 یہ عبارتیں، اور پھر 45 تک انشاءاللہ الکریم جو ہے ہم اپنے اگلے درس کے اندر جو ہے ان کو دیکھیں گے۔ میں نے تھوڑی سی رفتار آج زیادہ رکھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمپل سمپل جو ہیں وہ مسائل ہیں، کوئی اتنے پیچیدہ اور اس طرح کے مسائل نہیں ہیں، یا اس طرح کی عبارتیں نہیں ہیں کہ جس میں ہم جو ہے وہ پریشانی کا جو ہے وہ کوئی رستہ دیکھیں۔ تو آج کے لیے ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ الکریم مزید جو ہے وہ آگے اس کو پڑھیں گے، اور میری تو نیت یہ ہے کہ اگلے سبق میں ہم جو ہے اس کو مکمل کر لیں۔ کل جمعے کا دن بھی ہے، اور آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی ہے، تو میرے خیال سے بروز ہفتہ ہم اس کو جو ہے وہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ الکریم، اللہ رسول کے حکم سے۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کا تو ارشاد فرما دیں۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ فی الحال نہیں۔ شاباش، فی الحال نہیں۔ اسپیڈ ہی ایسی تھی، سوال تو بنتا بھی نہیں ہوگا۔ اگر ان مسائل کا خلاصہ لکھنا ہو تو کون کون سے نکات لکھیں، پورا موضوع مکمل ہو جائے مختصراً؟ یہ تو میں 10 بار بتا چکا ہوں آپ کو کہ رسالے کا پیٹرن کیا ہے اور کیا چیزیں ہیں۔ یہ جو اختتامی بحث 45 نصوص کی ہے، اب دیکھیں الحمدللہ ہم نے 31 نصوص کو مکمل پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ہمارے پاس چند نصوص اور رہتے ہیں، تقریباً 15 کے قریب ہمارے پاس نصوص اور ہیں جن کو ہم پڑھ لیں گے۔ اس پہ اتنی قیل و قال، اتنی بحث نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت بطور حوالہ کے عبارتیں لے کر آ رہے ہیں، اور ساری کے سارے جو حوالے ہیں اور عبارتیں ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہی ہیں جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واضح موقف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو کوئی میرے خیال سے مسئلے کی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کے نکات اسی طرح لکھنے ہیں جس طرح سے میں نے بتایا ہے، کہ آپ نے ابتداءً جو ہے تینوں عبارتیں لے کر آنی ہیں، پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے جو 7 مقدمات بیان فرمائے ان کو آسان سادہ الفاظ کے اندر آپ نے ہیڈنگیں اچھے انداز میں دے کر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد جو جوابات ہیں علامہ رملی اور علامہ شامی کی عبارتیں لے کر ان کے جوابات اعلیٰ حضرت نے جو مختصر لکھے وہ ہیں۔ اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت کا بالخصوص جو مقصود اور موعود ہے، کہ جس میں انہوں نے یہ صورتیں بیان کی ہیں کہ کسی مسئلے کے اندر اسباب ستہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہوں گے تو کون سی صورتحال ہوں گی، نہیں ہوں گے تو کون سی صورتحال ہوگی، اس کو آپ نے پورے کا پورا لینا ہے، اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ وہ میں فائلیں بھی بھیج چکا ہوں، اور آخر میں جو ہے وہ نصوص ہیں، تو نصوص کو لکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بس ہم ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ اختتام تک پہنچا دیں گے۔ وہ نصوص جو ہے وہ سمپل سمپل حوالہ جات ہیں، تو وہ اگر آپ نے لکھنے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان میں سے چند ایک جو ابتدائی نصوص ہیں وہ لکھ لیں، اور اگر نہیں بھی لکھنے تو بھی اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بات مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے۔ تو یہ مختصراً ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اور یہ بات میں دوبارہ عرض کروں، یہ رسالہ ہے تو بہت مشکل اس کے لیے جو سمجھنے والا نہیں، اور اس شخص کے لیے یہ رسالہ انتہائی آسان ہے جو اس کو سمجھ جائے۔ جی کچھ اور ارشاد فرمانا چاہیں گے؟
کچھ اور فرمانا چاہیں گے، سوال وغیرہ؟ باقی کچھ چیزیں اگر آپ کو اس میں ایسی لگتی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ استاد صاحب نے چھوڑ دیے ہیں، تو وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے کوئی آپ کو منع نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو استاد صاحب نے چھڑوا دیے ہیں، تو یہ کوئی بہت مشکل بحث ہوگی۔ کوئی مشکل بحث نہیں ہے، محض میں نے اس لیے جو ہے وہ چھڑوا دی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا قیل و قال ہے، اور اعلیٰ حضرت تفنن کلام فرماتے ہیں کئی جگہوں پر، تو مقصود سے ہم نہ ہٹیں، اس لیے وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں۔